تلاوت اور ترانے کی خوشبو سے معطر ہونے کے بعد ہم محفل کے اس مرحلے میں داخل ہوتے ہیں جہاں الفاظ کی طاقت اور فکر و شعور کی روشنی ہمیں کچھ سمجھنے اور سوچنے کی طاقت دے گی۔ تقریر صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ یہ دل سے نکلنے والی وہ آواز ہے جو دوسرے کے دل پر دستک کرتی ہے۔ خطابت ایک ایسا فن ہے جس کے ذریعے ایک خاموش معاشرے میں انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے۔ آج ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں مادیت کے شور میں اقدار کی آواز دبتی جا رہی ہے۔ ایسے میں الفاظ کا چراغ جلانا کسی جہاد سے کم نہیں۔ باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا تو امتحان ہمارا۔ ہم میں بہت ادب احترام کے ساتھ جامعہ ہاضہ کے ایک چھوٹے طالب علم عزیزم محمد ساحل کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، قال الله تعالى: ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ دنیا صداقت کو ایسا نہ ملا کوئی، دنیا صداقت کو ایسا نہ ملا کوئی، بندے تو ملے لیکن آقا نہ ملا کوئی۔ تاریخ جو ڈھونڈی ہے ثانی محمد کی، تاریخ جو ڈھونڈی ہے ثانی محمد کی، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملا کوئی۔ حضرات، حکم صاحبان اور سامعین باوقار، ہمارا عقیدہ ہے کہ نبوت و رسالت کا سنہرا سلسلہ ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر سید الکائنات افضل الرسل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند فرما دیا۔ حضرات، عقیدہ ختموت کو جاننا اور اس پر ایمان رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ اس دنیا کا بدترین جھوٹا اور کذاب ہوگا۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے: سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، کہ میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے جن میں سے ہر ایک کا یہ خیال ہوگا کہ وہ نبی ہے، جبکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ دلائل میں بہا قرآن میں ختم نبوت کے، دلائل میں بہا قرآن میں ختم
آمين.